السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہم کو
اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، رحمت کا یہ سمندر، یہ برکتوں کا دریا، رحمت کا یہ سمندر، یہ برکتوں کا دریا، خوشیاں ہزار دے کر ذیشان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی ہے، لجپال بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ کے اندر آپ نے جہنم کا تعارف سنا کہ رب کائنات نے جو جہنم بنائی ہے اس جہنم کی کیفیت کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مرنے کے بعد اس انسان کے دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم، تیسرا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ پچھلی بار ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور رب سے پناہ مانگی، رب سے دعائیں کی، اور ہم نے اس جہنم کے عذاب سے بچنے کی رب سے التجائیں کی۔ آج کا جو عنوان ہے جنت کسے کہتے ہیں، جنت کے نظارے کیا ہیں۔ یہ جو جنت رب نے بنائی ہے
اس جنت میں کن لوگوں نے جانا ہے؟ معزز سامعین، نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، آپ کے صحابہ موجود ہیں، اور وہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جنہیں کئی مرتبہ حضور نے اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت سنائی۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ میرا یہ بھی یار جنتی، میرا یہ بھی یار جنتی، میرا یہ بھی یار جنتی۔ کیا انداز تھا صحابہ کا، ہم نے تو میرے خیال سے کبھی زندگی میں آ کر سوال نہیں کیا ہوگا امام صاحب مجھے یہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں میں کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ دنیا پتہ نہیں کیرے ویلے ختم ہو جامنی ہے، میں نو کوئی راہ دسو، کوئی عمل دسو کہ میں جنت چتر جاواں۔ لیکن صحابہ کا ذوق، صحابہ کا شوق، صحابہ جب بھی بیٹھتے عرض کرتے آقا ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں جانے کا راستہ، طریقہ اور سلیقہ آپ علیہ السلام نے بتایا، جنت میں یوں جائیں گے، جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے۔ سننے کے بعد فوری دوڑ لگا دی جنت کی طرف۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام نے جنت کی تعریفات کی، آپ نے بتلایا جنت میں یہ ہوگا اور یہ بھی ہوگا۔ جنت کائنات کے پروردگار نے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت سعد بدر کے میدان میں جب نکلنے لگے، ان کے والد بھی تیار ہیں میدان جہاد میں اترنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، یا تو بیٹا جائے گا یا باپ جائے گا، دونوں میں سے ایک جائیں گے۔ اب جب قرہ ڈالا گیا تو بیٹے کا نام نکل آیا، باپ کا نام نہیں نکلا۔ اب تڑپ دیکھیے جنت کمانے کی۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دیکھنا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے، تو ابھی جوان ہے، تجھے پھر مواقع ملتے رہیں گے، ایسا کر مجھے جانے دے، میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا جو کچھ کہتے ماننے کے لیے تیار تھا، آپ کی ہر بات سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار، لیکن بابا یہ بات جنت کی ہے اور جنت میں میں پہلے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جنت ویلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ معزز سامعین، اپنے اہل و عیال کے لیے اپنی جنت سے پیچھے نہ رہ جائیے گا۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر جنت سے پیچھے نہ رہ جائیے گا۔ مال اور دولت کماتے کماتے جنت سے پیچھے نہ رہ جائیے گا۔ اپنے گھر والوں کی آسائش و آرام کا بندوبست کرتے کرتے جنت سے پیچھے نہ رہ جائیے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام کا انداز کیا تھا، نبی علیہ السلام کے یاروں کا طریقہ ہے کار کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے یار جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا جنت کے لیے۔ آؤ دیکھو تو صحیح نا، میرے نبی نے اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ جو ڈینگی کھجور ہے یہ مجھے چاہیے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں آقا اگر یہ کھجور میں آپ کو لے کر کے دے دوں تو پھر میرے لیے کیا انعام ہے؟ آپ فرماتے ہیں آپ کے لیے میں جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں، آپ کو اللہ جنت کی کھجور عطا کرے گا۔ حضرت ابو دحدہ اٹھ گئے ہیں اور جا کر کے جس کی کھجور ہے
اس کو جا کر کے کہا بھائی یہ کھجور مجھے بیچ دے. وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں کھجور نہیں بیچتا, مجھے تو نبی علیہ السلام نے بھی کہا, میں نے ان کو بھی نہیں دی ہے, میں کھجور بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں یار میرے نال سودا کر, بتا کیا چاہتا ہے. سودا ہومن لگے, جنت دا سودا ہومن لگنے. اور میں آختا ہوں نا یارو میرے نبی تے یارانو جنت ایویں نہیں مل گئی. صحابہ نے جنت دا مول پا کے جنت نو خریدیے, جنت دی رجسٹری کروائی گے, جنت اپنے نا کروائی گے, جنت دی مورا زمین تے لوائیاں نے. حضرت ابو دہدا کہنے لگے بتا بتا کیا چاہتا ہے, کتنی قیمت چاہتا ہے. حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایسا کرنا جو میری 600 کھجوروں والا باغ تو نے دیکھا ہے, بہت بڑا باغ ہے, کون نہیں جانتا ہے. کہا ایسا کر 10 کھجوریں 10 درخت لے لے, یہ ایک درخت مجھے دے دے. کہنے لگا نہیں 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 میں یہ درخت دینے کے لیے تیار نہیں. کہا اچھا ایسا کر 100 درخت لے لے, یہ ایک درخت مجھے دے دے. کہنے لگا نہیں نہیں مجھے تیار کوئی نہیں ہے. کہا ایسا کر میرا آدھا باغ لے لے, آدھا باغ دینے کے لیے تیار ہوں, یہ ایک کھجور مجھے دے دے. اس کھجور کی ضرورت میرے نبی کو پڑ گئی ہے, یہ کھجور میرے نبی کو چاہیے, اس کھجور کو مجھے دے دے, میرا آدھا باغ لے لے. کہنے لگا نہیں نہیں, اس نے سمجھا جو آدھا دے رہا ہے وہ پورا بھی دے گا. حضرت ابو دہدا فرماتے ہیں جا پھر میرا 600 کھجوروں والا درخت والا باغ میں تجھے دیتا ہوں, یہ ایک ڈنگی کھجور مجھے دے دے. وہ کہنے لگا یار بڑا سیانہ بنتا ہے اور تو بڑا تاجر ہے, لیکن آج سودا تھوڑا سا عجیب نہیں ہو گیا. حضرت ابو دہدا فرماتے ہیں تجھے پتہ ہی کیا ہے, ابھی تو سودا بڑی کم قیمت کا ہوا ہے, اس درخت کی اس کھجور کی ضرورت میرے نبی کو پڑ گئی تھی, میں سب کچھ بیچ کر بھی اس کھجور کو حاصل کر لیتا. نبی علیہ السلام کا یہ صحابی کھجور بیچ کر نہ حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا, آقا میں نے آپ کے حکم پر وہ کھجور خرید لی ہے اور میں نے اپنا سارا باغ اسے دے دیا, وہ کھجور میں نے خرید لی ہے, اب بتائیے نا میرے لیے کیا حکم ہے. حضور فرماتے ہیں ابو دہدا میں نے دیکھا ہے کم من عشق معلق لابی دہدا, اے ابو دہدا جنت کے دروازے اللہ نے کھولے ہیں, جنت کے ہر درخت کے پتے پر اللہ نے تیرا نام لکھ دیا ہے. سودا ہو گیا ہے, سودا ہو گیا, سبحان اللہ. حضرت ابو دہدا وہیں بیٹھے بیٹھے ابو دہدا کے ذہن میں خیال آیا میں نے جو گھر بنایا ہے وہ بھی اپنے باغ کے اندر بنایا ہے, میری بیوی بچے بھی باغ کے اندر موجود ہیں. ابو دہدا چل دیے, جا کر کے نا باہر سے آواز لگاتے ہیں یا ام دہدا یا ام دہدا اخرجی, یا ام دہدا, ام دہدا باہر نکل آئیے. ام دہدا کہتی ہے کیا بات ہے. حضرت ابو دہدا فرماتے ہیں میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے, میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے. آپ عرض کرتی ہیں کتنے میں سودا کیا؟ آپ فرماتے ہیں بشجرۃ من الجنہ, میں نے جنت کے ایک درخت کے بدلہ میں سارا باغ ہی بیچ دیا ہے, میں نے سودا کر دیا ہے. اب وہ اللہ والیاں, وہ بھی بڑی عزتوں والیاں, وہ بھی بڑی اللہ والیاں ہوا کرتی تھی, وہ آگے سے یہ نہیں کہتی ہے کہ کم قیمت کا سودا ہے, وہ آگے سے داد دیتے ہوئے کہتی ہے واہ ابا دہدا, واہ ابا دہدا لقد ربح البیع. اور کیا بات ہے ابو دہدا, بڑا کامیابی کا سودا کر کے آئے ہو, بڑا کمال کا سودا کر کے آئے ہو. اپنی بیوی بچوں اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل رہی ہے. ام دہدا باغ سے باہر نکل رہی, ایک بیٹے کے منہ کے اندر باغ کی کھجوریں موجود تھی, جو کھجوریں کھا رہا تھا. ام دہدا نے انگلی ڈالی, وہ کھجوریں نکال کر باہر پھینک دی. کہا بیٹا یہ کھجوریں نہ کھاؤ, تمہارے بابا نے ہمارے لیے جنت کی کھجور کا سودا کر لیا.
ہون جنت جا کے کھاواں گے. سبحان. کیسے لوگ تھے, ایک لمحہ سوچا جائے نا, مطلب دنیا کی تو ان کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہ تھی. جنت کے راہی, جنت کے منتظر, جنت کی راہیں تلاش کرنے والے. اس لیے قرآن جب بھی جنت کا ذکر کرتے ہیں 7 صحابہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان سبحان اللہ. سبحان. صحابہ نے جنت دا مل پایا ہے, مل پا کے نا جنت رب کو لو خریدی ہے. حضرت انس رضی انسان نو اپنے مال نال پیار ہوندے, اس تو بعد سب نالو زیادہ انسان نو نا اپنی جان نال پیار ہوتا ہے. جان کوئی آکے رکھے نا پستول دے, بندہ ہاتھ چوک کے آکھدا بھی جو کچھ میرے کو ہے لیلا مینو چھڑ دیں, مینو کچھ نہ آکھے, مینو اپنے نال بڑا پیار ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ بدر کے میدان سے پیچھے رہ گئے, رویا کرتے, آنسو بہایا کرتے, اللہ کے سامنے التجا کیا کرتے, ربا میں پیچھے رہ گیا, میں پیچھے رہ گیا, میں پہنچ نہیں سکا. اللہ سے وعدہ کر دیا, اے اللہ ایک بار پھر میدان لگا دے, ایک بار پھر میدان لگا دے. اور اس وقت اس بار کیا ہوگا, لَيَرَيَنَّ اللَّهَ كَيْفَ أُقَاتِلْ, اے اللہ پھر تو دیکھنا میں کیسے لڑتا ہوں, میں کیسے جام شہادت نوش کرتا ہوں. دعائیں کرنے لگے, اے اللہ میں بھی جنت کا متلاشی, اے اللہ ایک بار میدان پھر لگا دے. احد کا میدان سج گیا. احد کے میدان کے اندر حضرت انس بن نضر نے کفار کا مقابلہ کرتے کرتے احد کے میدان کے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت انس بن نضر کو تلاش کر رہے ہیں. زندوں میں دیکھا حضرت انس نہیں ملے ہیں. ارے شہداء میں دیکھا حضرت انس بن نضر نہیں ملے ہیں. ارے غازیوں میں دیکھا حضرت انس بن نضر نہیں مل رہے. گھر والوں کو بلایا گیا, آؤ آ کر کے تلاش کرو. انس بن نضر کا لاشا نہیں مل رہا. انس بن نضر کو بڑا ڈھونڈا گیا, حضرت انس بن نضر نہیں مل رہے ہیں. حضرت انس بن نضر کی آپ کی بہن, آپ کی چھوٹی بہن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کرتی, آقا آپ مجھے اجازت دیجئے, میں اپنے بھائیا کا لاشا تلاش کرتی ہوں. حضرت انس بن نضر کی بہن آگے بڑھ گئی اور شہیدوں میں تلاش کرتی پھرتی ہے. جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. آخر تلاش کرتی کرتی اس بہن کو حضرت انس بن نضر کی انگلی مل گئی. انگلی پکڑ کر کے حضور کے پاس آگئی. آ کر کے عرض کرتی, آقا میں نے اپنے بھائیا کو تلاش کر لیا ہے. یہ وہ انگلی ہے جو پکڑ کر کے میں چلا کرتی تھی. آقا آپ میرے بھائیا کو کیسے تلاش کرتے؟ میرے بھائیا کا تو ایک انگ علیحدہ کر دیا گیا ہے. میرے بھائیا کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. میرے بھائیا کا لاشا پہچاننے میں نہیں آ رہا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا. حضرت انس بن نضر نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, لَيَرَيَنَّ اللَّهَ كَيْفَ أُقَاتِلْ, اللہ میدان لگا, دیکھ تیرا بندہ کیسے لڑتا ہے, کیسے جام شہادت نوش کرتا ہے. اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. اے اللہ کے نبی, یہ تیرے یار کیسے پیارے ہیں, جو بھی رب سے وعدہ کرتے ہیں پورا کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنے وعدے پورے کر دیے, اللہ نے جنت والا وعدہ خود پورا کر دیا ہے. جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا جنت لینے کے لیے. اساں بڑے پیچھے ہیں. میں یہ ابتدائی طور پر آپ کو اس وجہ سے یہ سنا رہا ہوں کہ اسی ساڑھا تو شمار ہی نہیں ہوتا نا. اہاں جنت واسطے کی کیتا ہے, اسی جنت واسطے کی تغدو کی تھی, اسی جنت واسطے کی لٹایا ہے, اور اسا جنت حاصل کرنے واسطے کنی محنت کی تھی.
حضرات گرامی کے در آئیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ حضور فرماتے ہیں، قرآن کہتے ہیں دوڑیے دوڑیے جنت کو تلاش کیجئے، جنت کو تلاش کیجئے۔ یہ جو جنت ہے یہ زمین و آسمان سے چوڑی اور بڑی جنت ہے۔ حضرات گرامی کے در یہ جو جنت ہے نا، جنت یہ جنت بن چکی ہے، یہ جنت تیار ہو چکی ہے۔ اس کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان۔ آپ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، مانا وہ جنت بن چکی ہے، وہ جنت تیار ہو چکی ہے، وہ جنت منتظر ہے، وہ جنت کے بالا خانے تیار ہو چکے ہیں۔ اب بندے یہاں سے جاتے جائیں، جنت میں جاتے جائیں، جنت کی کھڑکیاں کھلتی جائیں، جنت تیار ہو چکی ہے۔ اور دوسرا ثبوت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ آپ معراج کی رات جنت کی سیر کر کے آئے اور سیر کرتے ہوئے آپ نے ایک محل دیکھا۔ آپ پوچھتے ہیں لمن ھذا القصر، یہ محل بڑا پیارا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ عرض کرتے آقا یہ محل ایک قریشی کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی تو قریشی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، وہ فرشتہ کہتے ہیں نہیں نہیں آقا یہ محل آپ کا نہیں ہے، آپ کی تو عزت عظمت شان بڑی بلند ہے، یہ محل جو آپ کو پسند آیا ہے یہ آپ کے غلام حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نا وہ بڑا پسند آیا تو میرا دل چاہا میں اندر جا کر کے دیکھوں یہ باہر سے اتنا پیارا ہے اندر سے کتنا پیارا ہوگا۔ تو میں جب اندر جانے لگا تو ایک حور چلتی ہوئی مجھے نظر آئی تو میں وہیں پر قدم روک لیے اور میں نے کہا عمر بڑی غیرتوں والا ہے۔ تو عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی تو میں اندر نہیں گیا۔ آ کر حضرت عمر کو جب بات بتائی آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے عرض کرتے ہیں آقا بھلا میں نے آپ پر کیا غیرت خانی تھی، آپ میرا محل دیکھ ہی آتے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں؟ آقا خود بتا رہے ہیں میں آپ کا محل دیکھ کر کے آ گیا، میں آپ کا جھوٹ بولتے بکواس کرتے۔ صحابہ جنتی نہیں ہیں تو پھر بھلا جنتی ہو کون سکتا ہے جن کے محلات آقا خود دیکھ کر کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے آئیے جنت کی طرف دوڑ لگائیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان میں نا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور میرے آقا نے جنت کا بیان فرمایا نا، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ ان کے ہاتھ کے اندر کھجوریں تھی، کھجوریں انہوں نے کھجوریں وہیں پر پھینک دی، کہا اب باقی کھجوریں جنت میں جا کر کے کھائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ کا بھی شوق پیدا ہونا چاہیے، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ کیجئے، جنت جنت جنت، یہ جو جنت ہے نا جنت کے مختلف نام ہیں، جنت کے مختلف نام ہیں۔ جنت کا ایک نام دارالسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، پھر کہے سبحان اللہ۔ دارالسلام، دارالسلام کا مطلب یہ ہے سلامتی والا گھر۔ جنت کا ایک نام ہے سلامتی والا گھر، اور دوسرا جنت کا نام کیا ہے؟ دارالآخرہ۔ انسان کا جو سب سے آخری گھر ہے وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، آخری آرام گاہ، ابدی ابدی گھر ہے جہاں سے نکالا ہی نہیں جائے گا، وہ آخری آرام گاہ۔ اور جنت کا تیسرا نام دارالمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ چوتھا نام دارالقرار، وہ گھر جس کے اندر سکون ہی سکون ہوگا۔ پانچواں نام جنت الفردوس، اور یہ جو جنت الفردوس ہے آقا فرماتے ہیں جب بھی دعا کرو جنت الفردوس مانگو۔ یہ جو جنت الفردوس ہے نا یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔
جنت کے درجات ہیں، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ، جن کو اللہ جنت الفردوس دے گا وہ اللہ کے عرش کے قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ، جنت کا ایک نام جنات عدن ہے، ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی جنت۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ جنت کے نام ہے، یہ جنت کے نام ہے۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں، اب میں جنت کی سیر کا آغاز کرنے لگا۔ اب آئیے ذرا سیٹ بیلٹ باندھیے، چلتے ہیں ذرا جنت کی سیر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے، یہ رب کی عدالت لگی ہوئی ہے، یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ کئی خوش نصیب ایسے ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا، جنت کے ٹیٹک بانٹے جا رہے، جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو جنت کے درمیان نا اور میدان اور جنت کے درمیان دو پل آتے ہیں۔ کتنے پل بھئی؟ دو پل آتے ہیں۔ ایک پل ہے پل صراط، یہ جو پل ہے یہ جہنم کے اوپر بنایا گیا، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور بہت زیادہ سخت ہے، اور اس کے اوپر جو گناہگار چلے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ جو پار نکلے گا تو دوسری طرف ایک اور پل ہے اور پھر اس کے آگے جنت ہے۔ یہ ایک پل جب کراس کر لیا جائے گا نا، پھر دوسرا پل کراس کرنے لگیں گے، جنت کے قریب جانے لگیں گے، اللہ روک دے گا، اللہ کہے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ دوسرے پل پہ پیچھے ہی اللہ انہیں روک دے گا اور روک کر کے کہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر یہ جتنی تلخ یادیں لے کر آئے ہیں کہیں یہ جنت میں لے کر کے نہ چلے جائے۔ اللہ اب ان کے ذہنوں کی صفائی کرے گا، ان کے ذہنوں سے بغض نکال دے گا، کینہ نکال دے گا، حسد نکال دے گا، جھوٹ نکال دے گا۔ ان سب کے ذہنوں کو صاف کر کے ان کو ایک جیسی سوچ عطا کر دے گا۔ اب کوئی بندہ کسی سے جلے گا نہیں، کوئی بندہ کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ اب یہ تیار ہو گئے، اب اللہ دوسرا کا، اب اس کے بعد اللہ نا گروپ بنائے گا۔ کیا بنائے گا بھی؟ گروپ بنائے گا۔ یہ علماء کا گروپ بن جائے گا۔ اللہ کہے گا علماء الگ ہو جائیے، شہداء الگ ہو جائیے، انبیاء الگ ہو جائیے، اصدقاء الگ ہو جائیے، صدقہ دینے والے سخی الگ ہو جائیے۔ آپ کو پتہ ہے اپنے اپنے گروپ اپنے اپنے کام والے بندے نال بندے نو زیادہ انس ہوندا ہے، زیادہ محبت ہوندی ہے۔ دکاندار دکاندار نو زیادہ جامدہ ہوندا ہے، خطیب خطیب نو زیادہ جامدہ ہے۔ اللہ ساریاں دا نا گروپ بنا دے گا، اکو جے بندے۔ سبحان اللہ، گروپ بن گیا۔ اب گروپ بننے کے بعد نا اب آگے جنت کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ جنت کا دروازہ بند ہے۔ سبحان اللہ، جنت کا دروازہ بند ہے۔ اب جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنیے اور خوش ہو کر کے بولیے گا۔ حضور فرماتے ہیں یارو نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں، جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، حضور سب سے آخر پر تشریف لے کر آئے۔ آپ نبی آخری، یہ امت محمدیہ آخری امت ہے۔ حضور فرماتے ہیں آئے سب سے آخر میں جائیں یہ سب سے پہلے۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب آپ دیکھیے جنت کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ بند ہے۔ آپ علیہ السلام بھی موجود ہیں، میرے نبی کے امتی بھی موجود ہیں۔ ذرا منظر ذہن میں لے کر کے آئیے گا، تمام انبیاء کرام بھی موجود ہیں اور ان کی امتیں بھی صفے بنا کر کے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن جنت کا دروازہ بند ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا اول من یقرأ باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ بجاؤں گا۔ آگے سے دربان کہے گا من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ میرے نبی فرمائیں گے انا محمد، میں محمد، میں محمد، میں محمد۔ آمینہ دا جایا، جلدی کھولو بوا، میں امت نال لے آیا۔ آگے سے فرشتہ کہے گا مجھے حکم ہوا تھا کہ جب تک سوہنا نبی آ نہ جائے جنت دا کنڈا ہی نہیں کھولنا ہے۔ سبحان اللہ، جنت دا دروازہ کھول ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ نہ آئیں گے، آپ آگے
تو میں کھول رہا ہوں. آپ کی اجازت کے بغیر جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلنا تھا. جنت کا دروازہ کھل گیا. اب توجہ میری طرف رکھیے گا. سب سے پہلے وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. میرے نبی نے ایک دعا سنبھال کر کے رکھی. اللہ نے اعلان کر کے کہا اور میرا سوہنا نبی پریشان نہیں ہونا, میں آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا کروں گا. حضور پھر عرض کرتے ہیں ربا میری تو امتی بڑی ہے, 70 صرف 70,000 کائنات کا سوہنے نبی نے التجا کی ربا یہ تو کم ہے. کائنات کے پروردگار فرماتے ہیں اچھا پھر ایسا کرو ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور لگا دیتا ہوں. یہ کوئی 4 ارب 90 کروڑ بندہ بنتا ہے جو میرے نبی کی دعا کی وجہ سے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. دعا کرو, حساب سوب کوئی نہیں دیتا جانا. اس دی رحمت دے تے حضور دیاں دعاواں نے. دعا کرو اللہ ساڈا بھی شمار انہاں وچ ہی فرما دے. اچھی آکھ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی قدر, اب جنت کا دروازہ کھل گیا. سبحان اللہ, جنت کا دروازہ کھول کے دیا گیا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 بڑے گیٹ ہیں جنت کے دروازوں کے. آپ کو پتہ ہے جنت کا ایک دروازہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے مکہ سے بصرہ شہر ہے جتنا اس کا فاصلہ ہے اتنا جنت کا ایک گیٹ ہے. بصرہ جو ہے یہ عراق کے اندر شہر موجود ہے اور مکہ اور عراق کا سفر آپ دیکھ لیجئے. اور دوسری روایت میں 40 سال تک چلتے رہیں تو وہ فاصلہ ختم نہ ہو. جو ایک گیٹ ہے جنت کا, جنت کے کتنے گیٹ ہیں بھی؟ جنت کے گیٹ ہیں 8 گیٹ ہیں. ایک دروازے کا نام باب الریان ہے, ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے, ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے. اللہ نے 8 ناموں کو ذکر نہیں کیا, جتنے ذکر فرمائے اتنے احادیث میں موجود ہیں. میرے سوہنے نبی فرماتے ہیں یہ جو باب الریان ہے نا, یہ جب روزے دار کو دیکھے گا نا تو اس کا سسٹم بولنے لگ جائے گا. یہ ایٹومیٹک بولنے لگ, دروازہ بولے گا اور بول کر کے کہے گا روزے دار آجا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. سبحان اللہ. اور روزے دار اونچی کو سبحان اللہ, اور ٹوٹا انتظار ہو رہے ہیں. سبحان. باب الریان کہے گا میں تو تمہارے انتظار کر رہا تھا, آ جائیے مجھ سے داخل ہو جائیے. یہ باب الصلاۃ ہے, نمازی کو دیکھے گا دور سے آوازیں لگائے آئیے ویلکم جی آیا نو, آپ کا راستہ اس طرف ہے, آپ نے یہاں سے گزرنا ہے. باب الجہاد, مجاہد گزرے گا. میرے نبی کے یار سبحان اللہ, اور میرے نبی کے یاروں کی کیا بات ہے. حضور نے جب یہ بیان فرمایا نا حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں آقا ویسے قانون تو یہی ہے, اصول تو یہی ہے, ایک دروازے سے بندہ داخل ہوگا, بندہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا, لیکن آقا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. حضور فرماتے ہیں بالکل کچھ لوگ ہوں گے اور ابو بکر یار تو انہی میں سے ہوگا جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے. سبحان اللہ سبحان. میرے نبی کے یاروں کی باتیں ہی الگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جنت کے دروازے سے داخل ہو گئے. اب فرشتے, اب جیسے آپ کسی ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں, کسی بڑے آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو ایک استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور فرشتے سلام پیش کریں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام ہو تمہاری عصمت کو سلام, تمہارے روزوں کو سلام, تمہاری نمازوں کو سلام, تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کو سلام, تمہاری نگاہیں جھکانے کو سلام, تمہارے اللہ کی عزت کے لیے کٹ مر جانے کو قربان, اور تمہارے صدقات و خیرات کرنے پر سلام ہو.
ہماری طرف سے تمہیں ویلکم جی آیا نو. اب سلامیاں پیش ہو رہی ہیں, اب سلامیاں پیش ہو رہی ہیں اور اندر داخل ہوگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے انداز کیسا ہے. ہر آدمی کی جو جنت ہے نا, جنت کے اندر پھر اس کی رہائش ہے اور پھر اس کے رہائش کے مختلف پوشن ہیں اور مختلف خیمے ہیں, مطلب مختلف انداز ہے. کچھ خیمے ہیں, کچھ محلات ہیں, کچھ بلڈنگیں ہیں, کچھ کس انداز کا, کچھ کس انداز کا. اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو جنت دینی ہے اس جنت کے اندر بھی مختلف محلات ہیں. میرے نبی نے نا ایک خیمے کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. محل جو جنتی کو ملنا ہے وہ تو محل کی تو کیا ہی بات ہے, وہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں نا. ایک خیمے کا تذکرہ حضور نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں ان للمؤمن فی الجنت لخیمۃ. اللہ مومن کو ایک خیمہ عطا فرمائے گا اور وہ خیمہ ایسا ہوگا, وہ خیمہ لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہوگا, وہ خیمہ کپڑے کا بنا ہوا نہیں ہوگا, وہ خیمہ بجری کا بنا ہوا نہیں ہوگا. وہ خیمہ کس کا ہوگا؟ وہ خیمہ من لؤلؤھا, وہ خیمہ ایک موتی کے اندر بنا ہوا ہوگا. اللہ ایک موتی کو تراش کر کے اس ایک موتی کا خیمہ بنائے گا اور وہ خیمہ کیسا ہوگا؟ ہیرے جیسا خیمہ ہوگا. جب جنتی اس خیمے کے اندر جائے گا, اس جنتی کو خیمے کے اندر سے باہر کا سارا منظر نظر آئے گا. باہر والوں کو اندر نظر نہیں آئے گا لیکن جنتی کو باہر سب کچھ نظر آئے. سبحان اللہ. یہ خیمہ ہے اور یہ جو خیمہ ہے نا یہ جنتی کے ساتھ ساتھ چلے گا. جہاں پر اسے ضرورت پڑے گی نا وہیں پر وہ خیمہ لگ جائے گا. سبحان اللہ. جیسے آج ہم پکنک پہ جائیں نا, سیر کرنے کے لیے جائیں تو خیمہ ساتھ لے کر کے جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر انداز دیکھیے گا. وہ خیمہ اس کی لمبائی 70 گز لمبی چوڑی اس کی لمبائی ہوگی. اور آؤ حضرات گرامی قدر یہ جو جنت کے اندر انسان کو یہ جو محلات ملنے ہیں نا, یہ بھی ذہن میں بات آتی ہے. وہاں پر تو ہزاروں لوگ ہوں گے, ہزاروں جنتیں ہوں گی, ہزاروں گھر ہوں گے, ہزاروں محلات ہوں گے. ہم اپنا گھر کیسے پہچانیں گے؟ سبحان اللہ. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا گھر کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا. آپ فرماتے ہیں جیسے ابھی تم جمعہ پڑھ کر کے جاؤ گے اور تمہیں آنکھیں بند کر کے پتہ لگ جائے گا نا تمہارے گھر کا ایڈریس کیا ہے, حضور فرماتے ہیں ایسے ہی جنتیوں کو اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہو جائے گا. وہ سیدھا جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے گھر میں پہنچیں گے. لوکیشن جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آئیے. اب اللہ اس جنتی کو مختلف میوہ جات مختلف بہت سے جو ہے وہ اس کے کھانے اور پینے کا اہتمام بندوبست کیا جائے گا. میں اور زیادہ لمبی باتیں نہیں کرتا, وقت بہت کم ہے, لیکن میں صرف ایک کھجور کا تذکرہ کرتا ہوں, ایک کھجور کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. پہلے آپ دیکھیے جنت کے درجات ہیں, جنت کے مختلف درجے ہیں, جنت کی مختلف منزلیں ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جنت کے کچھ ایسے خوش نصیب جنتی بھی ہوں گے جو اتنے اونچے مقام پر ہوں گے کہ نیچے والے لوگ ان کو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے, جیسے ستارے چمکتے ہیں, ایسے کچھ لوگوں کے محلات اوپر والے مقام پر ہوں گے. اور صحابہ عرض کرتے آقا وہ تو پھر انبیاء ہی ہوں گے, وہ تو پھر اللہ کے نبی ہوں گے. حضور فرماتے ہیں صرف اللہ کے نبی نہیں ہوں گے, فرمایا وہاں پر میرے غلام بھی ہوں گے, میرے غلام بھی ہوں گے. حضرت صوبان رضی اللہ ایک روز نہ بڑے پریشان ہو گئے, حضور کے پاس آئے, عرض کرتے آقا جب میں گھر ہوتا ہوں نا پریشان ہوتا ہوں, میں آ کر آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرا دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے. آج میں سوچ رہا تھا میں نے بھی مر جانا ہے, آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے جنت میں, اور آپ کا جنت میں تو بڑا اعلیٰ درجہ ہوگا, آپ تو بڑے اونچے مقام پر ہوں گے, اور میں جنت میں اللہ کی رحمت سے چلا بھی گیا تو چھوٹے درجے میں. تو میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے جس جنت میں مجھے آپ کا دیدار ہی نہیں ہونا.
آپ نے اتنا اونچا ہونا ہے اور میں نے نیچا ہونا ہے، میں نے اس جنت کو کیا کرنا ہے؟ حضور خاموش، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے یاروں کے سوالات تو دیکھیں نا یار، میرے نبی کے یاروں کا ذوق بھی تو دیکھیے نا۔ میرے نبی خاموش ہے، میرے نبی خاموش ہے، اللہ بول پڑا، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قرآن آ گیا۔ اگر آپ کہیں تو محبت سے سناؤں قرآن، ایڈوانس کے سبحان اللہ، نہیں خوش ہو کے آکو سبحان اللہ۔ آج کل تسی میری ڈبل ڈیوٹی لاتی ہے، تسی پھر آکو سبحان اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتے کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے میرے نبی دے یارو پریشان ہونے کی ضرورت کی کوئی نہیں ہے، تسی میرے نبی دے پیچھے پیچھے چل کے زندگی گزار کے تساں آ جاؤ، میں تانوں ٹوڑے نبی دے نال کمانڈ عطا کراں گا، سبحان اللہ۔ جتھے ٹوڑا نبی ہوئے گا اتھے تسی ہوگا گے، سبحان اللہ، جو حضور کی اطاعت کرے گا۔ حضرات گرامی کے در آئیے، جنت میں داخل ہو گئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں انتظار کروں گا، جنتیوں کا میں انتظار کروں گا، سبحان اللہ۔ حضور انتظار کریں گے ہمارا، کہو انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں انتظار کروں گا اپنے امتیوں کا، میں انتظار کروں گا، انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کر اپنے امتیوں کا انتظار کروں گا، اور حوض کوثر پر پھر ہم جائیں گے، کہو انشاءاللہ ہم جائیں گے، اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کریں گے، اور جا کر کے پھر میرے نبی جام بھر بھر کے حوض کوثر کے پلائیں گے، اور میں تو کہا کرتا ہوں یارو ہم ہوں گے نا تو ہم عرض کریں گے آقا ہمیں جام نہیں چاہیے، ذرا ہاتھ آگے لائیے نا، ہم تو آپ کے ہاتھوں سے پینا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم تو کوثر بھی پئیں گے تو آپ کے ہاتھوں سے پئیں گے، سبحان اللہ۔ اب آگے دیکھیے جنت میں آتے ہی سب سے پہلے انسان کی کیفیت کیا ہوگی، سب سے پہلے انسان کا انداز کیا ہوگا؟ حضرات گرامی کے در حضور فرماتے ہیں یؤتی بأبعث اہل الدنیا فی الصبح صبغۃ فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ جو دنیا کے اندر جس نے بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں، بڑے دکھ، بڑے آلام دیکھے ہوں گے، زندگی کے اندر کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت کا ایک چکر لگوائے گا، وہ جنت کے اندر جب داخل ہوگا اللہ پھر اس سے سوال کرے گا ہل رأیت باسا قط، اور میرے بندے بتا کبھی تو نے زندگی میں غم دیکھا ہے، کبھی دکھ دیکھا ہے، کبھی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا ربا فیقول لا واللہ یا رب، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیری جنت اتنی پیاری ہے، تیری جنت میں آ کر کے ایسا لگتا ہے میں نے کبھی زندگی میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ دکھ آ جاتے ہیں تو پریشان نہ ہویا کرو، پریشان نہ ہویا کرو۔ میں تذکرہ کروں، میں کر دیا کرتا ہوں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت سے اللہ والے لوگ، میری اہلیہ نا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا پریشانی کی تو ان کا تکیہ کلام وہ کہتی ہیں چلیں کوئی بات نہیں، یہاں پریشانی ہے، جنت میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ کوئی محل دیکھتی ہے نا وہ کہتی ہے دیکھیے یہاں پر یہ دنیا والوں کے محل ہے، ہمارا محل جنت میں ہوگا۔ وہ جب روزہ رکھتی ہے اس کی گفتگو ہی الگ ہے، انداز یہ ہے کہ آپ کی سوچ فکر یہ ہو جائے کہ یار چھڑو ہے تو دنیا دار لوگ نے انہوں کی پتا ساڑھے واسطے جنت دے ویچے، ساڑھا محل جنت دے ویچے، ساڑھا انداز وہ آخری ہوں دیئے دیکھو آسان اتنے مر جانا ہے لیکن جنت جتے ہمیشہ رہنا ہے، جنت کی ڈی پیاری صبح گفتگو دیکھیے، انداز دیکھیے، یہ جب بندے کی سوچ پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی کے در آئیے، ایک قدم رکھا جائے گا، اللہ ساریاں دکھ اور مصیبتیں ختم کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل کو جانتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور جنہوں نے بادشاہ کے سامنے حق بیان کیا اور
بادشاہ نے کوڑے مارے اور وہ کوڑا جو مفسرین لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں طریق دان، اگر وہ کوڑا ایک اونٹ کو اور ایک ہاتھی کو مار دیا جائے، وہ اونٹ اور وہ ہاتھی کوڑے کھانے کی وجہ سے مر جائے، جتنے کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل کو پڑے ہیں۔ ایک دن نا ایک شاگرد نے سوال کر دیا، عرض کرتا ہے امام صاحب بتائیں تو صحیح نا مطر رہا، سکون کب آئے گا، اطمینان کب آئے گا، اور پریشانی کب ختم ہوگی، ہمیں چین کب آئے گا؟ امام صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اے کاش ہمارا بھی وہ جواب بن جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حین اضع اول قدمی فی الجنہ، ارے بابا سکون تب آئے گا جب ہم اپنا پہلا قدم جنت میں رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سوچ ایسی ہے نا، میں آپ کی سوچ میں اتارنا چاہتا ہوں، آپ کی گفتگو ایسی ہو جائے، آپ بعد میں کہ یار فروغی صاحب نے آج نا جنت دا تذکرہ کیتا، جنت ایویں دی ہوئی، اساں جنت چ جاونے، جنت چ رب دا دیدار ہونے، جنت چ حضور دا دیدار ہو، سوچ ہو جائے، بندے کی باتیں شروع ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، میرا دل کہتا ہوں جنت دی حور دا تذکرہ کر، ایڈوانس آپ سے سبحان جرا سارے جو میں نہیں بولنے نو بھی آخ دے سبحان اللہ، اچھی آخ سبحان اللہ، خوش ہو کے آخو سبحان اللہ۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تو وہ ایک بابا جی پورے خطبے میں نہیں بولے، لیکن جدو حور دا ذکر ہویا تو اچھا کیا میرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حور کی کیا ہی بات ہے، حور بیان کرنے حضور نے بیان کیا۔ ویسے تو اس حور کا نقشہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور فرماتے ہیں لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت علی اہل الارض لأضاءت ما بین المشرق والمغرب۔ حضور فرماتے ہیں اس حور کا، اس جنت کی لڑکی کا کیا ذکر کیا جائے، اگر اللہ یہ پردے ہٹائے اور وہ جنت کی لڑکی ایک بار دنیا کی طرف چہرہ کر کے دیکھ لے، اس کے ایک بار دیکھنے کی وجہ سے مشرق اور مغرب تک روشنی ہی روشنی ہو جائے۔ اور حضور فرماتے ہیں اندھا جرا دوپٹہ ہے نا، دوپٹہ اندھی جرا پوچھن ہے، اندھی چادر ہے، حضور فرماتے ہیں وَلَا نَصِيفُ عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا مفا فیہا جننے خزانے نے سارے مل جاون اس دوپٹے دی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہے تو آپ کتنی قیمتی ہوئے گی کہ اللہ ہر بندے نو دو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، واکھو سبحان اللہ، دو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، توڑے جن چ ہور گل ہے او شہید دی عظمت، قاری قرآن کی عظمت، لیکن عام بندے نو دو ہی کافی نے۔ سبحان اللہ ہے، دو بڑیاں نے، لیکن اور محنت کرو تے آکھو اللہ دو نال بندوں کا، دو کافی نہیں ہے، اپنی رحمت تیری زیادہ ہے، دو سے زیادہ کر دے۔ سبحان اللہ، اور اللہ سب سے ادنا جنتی کو 1000 غلام عطا کرے گا، 1000 نوکر عطا کرے گا۔ آج تسی ویکھتے ہو یار اس بندے دی کیا ٹھاٹ باٹ ہے، اینو تے کوئی کام نہیں کرنا پیندا، اے غلام نو آکھ دے، نوکر نو آکھ دے، پانی آ جاندا ہے، روٹی آ جاندی ہے، گڈی نو کپڑا وچ جاندا ہے، اور گڈی ڈرائیور کرن واسطے تیار ہے، اور بڑے غلام نوکر کام کرن والے نے۔ اللہ ایک بندے نو 1000 نوکر غلام عطا کرے گا۔ حضور نے نقشہ بیان کیتے، آپ فرماتے ہیں او غلام تیرے نا ہر وقت ایویں کھڑے ہون گے، انہاں دے ایک ہاتھ سونے دا برتن ہوے گا، ایک ہاتھ چاندی دا برتن ہوے گا۔ جدو اے جنتی شہزادہ انہوں کسی چیز نو کھاون دا اندا ارادہ بنے گا تے حکم کرے گا فلاں چیز میرے واسطے لے کے آؤ، تے ایک بندہ نہیں جائے گا، پورا 1000 غلام او چیز لے کے آوے گا، اور او چیز دو میں پلیٹا چ لے کے آوے گا، اور ہر 1000 بندہ او ایک چیز لے کے آوے گا، لیکن 1000 بندے دے پلیٹ دے وچ رنگ بھی الگ الگ ہوئے گا، ذائقہ بھی الگ الگ ہوئے گا۔ 1000 غلام، 1000 نوکر جو ہے، نوکر چاکر، اور جو مہمانی اللہ کرے گا۔ جنت میں جائیں گے نا جیسے ہی اللہ مچھلی کا چکر کھلائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ بیل کا گوشت، اے بیل ساڑھے اللہ نہیں، جنت دا بیل ہو، جنت دے
جنت دے فصلاں سے چریا ہویا ہے پلیا ہویا جنت دا بیل ہوئے گا تے اللہ پانی پلائے گا چشمے دا پانی پلائے گا. حضرات گرامی قدر میں زیادہ گلا نہیں کرتا میں تانوں جنت دی ایک کھجور دسنا سبحان اللہ جنت دی ایک کھجور کیویں دی ہوگی. حضور فرماتے ہیں احلا من العسل و ابیض من اللبن. حضور فرماتے ہیں جو کھجور ہوگی نا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگی شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی مکھن سے زیادہ نرم ہوگی اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی بندہ منہ میں رکھے گا اور چباتا ہی چلے جائے گا سبحان اللہ. اور کدی ویکھی سفید کھجور ویکھی کدی جنت جاؤ گے تے ویکھتے رہو گے سبحان اللہ. اور ہوئے گی کیڈی حضور فرماتے ہیں جڈی چاٹی ہوندی ہے نا چاٹی جڈی ہوندی ہے او چاٹی جڈی ایک کھجور ہوئے گی جرا جنتی کھائے گا سبحان. ایڈی وڈی کھجور ایک ہوئے گی تے ہوئے گی سفید سبحان دودھ سے زیادہ سفید ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر تو آپ کو کہیں جانے کے لیے گاڑی چلانا پڑتی ہے ٹریفک کے بھی مسائل ہے تو وہاں ٹریفک کے کوئی مسئلہ نہیں. وہاں اللہ جنتیوں کو سواری عطا کرے گا گھوڑا اور وہ گھوڑا چلنے والا نہیں ہوئے گا اڑنے والا ہوگا سبحان اللہ. اڑنے والا گھوڑا اللہ عطا کرے گا. اور آئیے حضرات گرامی وہاں پر جمعہ بازار لگے گا جمعہ بازار جمعے کے دن جیسے چھٹی ہوتی ہے نا تو انہوں بھی جمعے چھٹی ہوتی سبحان اللہ ہے توڑا بازار بند ہوندہ ہے جنت دا بازار جمعے والے دن کھلا ہوئے گا سبحان اللہ. جنت دا بازار لگے گا جمعے والے دن لوگ کی شاپنگ کر جائیں گے جنتی شاپنگ کر جائیں گے سبحان اللہ. اب بڑی چیزیں لگی ہوں گی اور وہ جنتی جائے گا جا کر کے جنت سے وہ جو بازار سے چیزیں خریدے گا جب چیزیں خرید لے گا نا پھر سوچے گا جیب میں ہاتھ ڈالے گا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اب ان کو پیسے کیسے دینے تسی بھی بغیر پیسے تو سودا نہیں دیں دے نا بازار آلے ہو سودا دیں دے کوئی نہیں تسی بھی نہیں لے آتے بغیر پیسے تو وہ آکھے گا میرے کل تے پیسے ہی کوئی نہیں تو وہ جو بیچنے والا ہے نا وہ کہے گا یہ جو جتنی چیزیں آپ نے لی ہیں یہ آپ کے لیے بالکل فری ہیں سبحان اللہ. یہ آپ کے لیے فری ہے سبحان میں تو آپ کے لیے لگا کر کے بیٹھا ہوں. اور وہاں پر نا حضور فرماتے ہیں جمعے والے دن جمعے بازار میں ایک ہوا چلے گی کستوری کی امبر کی وہ مٹی جو مل کر کے ہوا چلے گی اور وہ مٹی جنتیوں کو لگے گی جنتیوں کے چہرے پر لگے گی. اب یہ جنتی جب واپس جائیں گے نا جب واپس جائیں گے اور ان کی حوریں اور حوروں کی جو سردار ہے آپ کی اہلیہ صالحہ ماجدہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور وہ بھی اتھی ہوئیں گے سبحان اللہ سردار ہو من گیا ہورا دیا سردار وہ کہے گی آجتے تسی بڑے سونے پہ لگ دے ہو تسی تو اور زیادہ سونے ہو گئے ہو تو اڈے حسن سے اور زیادہ اضافہ ہو گیا وہ آکھن گے پتہ نہیں کھڑوتے سا ایک ہوا چلی گئے تے حسنی بہا کے لائے گئے سبحان اللہ. ہوا آئے گی میک اپ کر کے چلی جائے گی. حضرات گرامی قدر آئیے کچھ لوگ نا عرض کریں گے اللہ ہم زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے تو یہاں پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی حل وال چلائے کھیتی باڑی کریں تو اللہ نہ ان کے لیے کھیتی باڑی کا اہتمام کر دے گا بندوبست کر دے گا. اب توجہ رکھیے گا مسکرائیے گا توجہ رکھیے گا سنت ہے مسکرانا توجہ رکھیے گا. میرے نبی کا ایک یار بیٹھا ہوا حضور فرماتے ہیں وہاں پر کسان کہیں گے کہ ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے اللہ کھیتی باڑی کا انتظام کر دے گا وہاں پر ان کو لگا دے گا. ایک صحابی عرض کرتے آقا یہ جو انصاری ہیں نا یہی کھیتی باڑی وغیرہ کریں ہم نے تو نہیں کرنی ہم تو جنت میں موجے کریں گے سبحان اللہ. میرے نبی مسکرانے لگے سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں کیا بات ہے وہاں پر جو چاہیں گے وہ ملتا چلے جائے گا. حضرات گرامی کے آئیے بات کو جلدی سے کلوز کرتے ہیں. ایک شہید کو جو جنت ملے گی نا زمین تو لے کے آسمان تک آج تک کسی دا خیال نہیں گیا. حضور فرماتے نے جڈا فاصلہ ہے نا انیاں فاصلہ دیاں 100 جنتاں کلے ایک شہید نو ملن گیا سبحان اللہ. اور آؤ ایک آخری جنتی جرا جنت جو نکل گئے جنت جاوے گا ان دا تذکرہ کرنے تے گل مکمل ہوں دیئے. عرض کرے گا ربا حدیث بڑی پیاری ہے اور رلاتی بھی ہے ہنساتی بھی ہے
عرض کرے گا ربا میں بڑا جل گیا ہوں، بڑی عرصے سے جل رہا ہوں، مجھے نہ ایسا کر، تیری مہربانی مجھے ایسا کر، مجھے صرف جہنم سے نکال دے، میں اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ جی جی اللہ جی اور کوئی سوال نہیں کرتا، بس مجھے باہر نکال دے۔ اللہ اسے نا جہنم سے باہر نکال کر دروازے پر کھڑا کر دے گا، اور اس کا چہرہ جو ہے نا وہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اب وہ تھوڑی دیر جب جہنم سے باہر آئے گا وہ بڑا پرسکون ہو جائے گا، اطمینان آ جائے گا اس کو۔ اب تھوڑی دیر گزرے گی نا، اب وہ جنت کی ہوا اور وہ جنت کے زہریلے مادے اس کے چہرے پر پڑ رہے ہوں گے۔ پھر عرض کرے گا ربا ربا ایسا کرنا، صرف اتنی عرض کرتا ہوں ایسا کر دیجئے، یہ جو میرا چہرہ ہے نا یہ جنت سے یہ جہنم سے پھیر دے، دوسری طرف کر دے۔ اللہ کہے گا ابھی تو نے کہا تھا میں اور کچھ نہیں مانگتا، تو نے پھر مانگنا شروع کر دیا۔ کہا ربا بس یہ پوری کر دے، اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ کہے گا چلو اب اور کچھ تو نہیں مانگے گا۔ اللہ نے نا اس کا چہرہ تبدیل کر دیا۔ اب جب چہرہ تبدیل ہو گیا، اب اس کی کمر جہنم کی طرف ہے، لیکن پھر بھی جہنم کی ہوا آ رہی ہے، اور وہ ہوا اس کی کمر کو جلاتی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں ربا وہ دیکھنا وہ سامنے ایک درخت مجھے نظر آ رہا ہے، اپنی رحمت فرمانا مجھے یہاں سے نا وہ درخت تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا کیسا بندہ ہے تو، بار بار کہتا ہے کہ میں نہیں مانگوں گا، پھر سوال کر دیتا ہے۔ اللہ وہاں درخت تک پہنچا دیتا ہے۔ درخت میں آئے گا تو مزے کرنے لگ جائے گا۔ درخت کی چھاؤں، جیسے آپ بڑی دھوپ سے نکل کر ایک دم سے چھاؤں میں جاتے ہیں ویسے اس کو آرام آ جائے گا، لیکن تھوڑا سا عرصہ گزرے گا وہ دیکھے گا وہ سامنے ایک اور درخت ہے، اس پر پھل بھی لگا ہوا ہے۔ کہے گا اللہ میں وہاں درخت پر جانا چاہتا ہوں، وہاں اللہ پہنچا دے گا۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرے گا ایک اور جگہ پر درخت دیکھے گا، وہاں پر 7 چشمہ بھی جاری ہو رہا ہوگا۔ کہے گا اللہ وہ چشمے تک پہنچا دے، بڑی دیر ہوگی میں نے پانی نہیں پیا، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ کہے گا تو کہتا ہے میں سوال نہیں کروں گا، پھر سوال کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کو اپنے رب پر یقین بڑا ہے کہ میں مانگوں گا اللہ مجھے ضرور دے دے گا، اپنے رب سے مانگتا چلا جاتا ہے۔ اللہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہاں پہنچتا ہے نا تو دیکھتے سامنے جنت کا دروازہ نظر آتا ہے۔ کہتا ہے ربا وہ جو جنت ہے وہ جنت کے دروازے تک مجھے پہنچا دے۔ اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جنت کا دروازہ کھلے گا نا تو جنت کے اندر سے دیکھے گا واہ واہ کیا بات ہے، کیا مزے ہیں، کیا محلات ہیں، کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ پھر عرض کرے گا ربا جنت دے اندر ہی داخل کر دے، جنت دے اندر ہی داخل کر دے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تیرا کرم ہے مجھ پر، تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت میں جب جائے گا نا تو دیکھے گا سارے لوگ اپنے اپنے محلات میں، اپنے اپنے مکانوں میں، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر مصروف ہیں اور بڑے رش ہے۔ کہے گا ربا یہ کیا ہے، اس جنت میں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، جگہ بچی کوئی نہیں ہے، جنت میں جگہ باقی کوئی نہیں ہے۔ کائنات کا شہنشاہ کہے گا اچھا یہ بتا تجھے جگہ چاہیے کتنی ہے؟ اب بڑا سوچنے کے بعد کہے گا مجھے جگہ چاہیے۔ اب بندہ کیا سوچ سکتے ہے، دنیا سوچ سکتے ہے۔ کہے گا ربا جتنی دنیا تھی نا مجھے اتنی جنت چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہے گا جا میں جیسے یہ دنیا تھی ویسے میں تجھے اتنی مسافت کے برابر میں تجھے 10 گنا بڑی جنت عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ کی یہ بات سنے گا نا تو وہ بندہ کہے گا اتسخر بی وانت رب العالمین، اے اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو ہے ہمارا رب اور تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ کہے گا نہیں ہو میرے بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، انی علی کل شیء قدیر، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اور سنو کائنات کے لوگوں، اللہ آخری جنتی کو اتنی بڑی جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ جنتی جو جنت الفردوس میں ہوں گے ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے حضرات گرامی قدر دوڑ لگائیے جنت کی طرف۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا